اللہم بحق زہرا و ابیہا و امہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار صفِ ازا بچھائی قبول فرما، مومنین دا چل کے آیا قبول فرما، اس بارگاہ آباد و شاد فرما، عزاداران مظلوم کربلا دی حفاظت فرما، وارث زمانہ دا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات باوازِ چند لمحے صرف ناظم منبر میرے عزیز زیارت مظلوم کربلا دے حوالے نال فضائل بیان کر رہے ہیں، بس میں بھی ایک واقعہ اور اس تو بعد ایک جملہ مسائل۔ درود بر محمد و آل محمد۔ کتاب دا نام ہے مجالس الواعظین، لکھنے والے موسیٰ بیگ نجفی، جامعہ المنتظر لاہور۔ واعظین کے لیے، ذاکرین کے لیے ایک کتاب ہے یہ مجالس الواعظین۔ ایک واقعہ لکھا کہ ناسبی شخص، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، میاں بیوی کو خاندان تطہیر سے سخت عداوت تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میاں بیوی نے بیٹھ کے گھر میں ایک منت مانی۔ عجیب ہوگی آپ کے لیے یہ منت کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور جب وہ جوان ہوگا تو ہم اس کو عرب کے دستور کے مطابق فنون حرب سکھائیں گے، جنگ کے طریقے سکھائیں گے، اور جب وہ جوان ہوگا اور جنگ کے طریقے سیکھ جائے گا، جنگجو بن جائے گا، تو ہم اسے کربلا کے رستہ میں بٹھائیں گے۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ جو امام حسین کے روضہ کی طرف امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے،
وہ ان کو قتل کرے گا. یہ منت ہے. اگر ہمارا بیٹا پیدا ہوا، وہ جب جوان ہوگا اسے ہم جنگ کے طریقے سکھائیں گے اور ہتھیار دے کر کربلا کے رستے پہ بٹھائیں گے کہ جو امام حسین کے زائرین آئے ان پہ حملہ کرنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے. یہ منت ہے. بیٹا پیدا ہو گیا، نتیجہ دینا ہے بات. بیٹا پیدا ہوا، تربیت بھی اسی طرح ہوئی، بڑا ہوا، نوجوان ہوا، اسے فنون حرب سکھائے اور اسے کہا بیٹا ہماری یہ منت تھی کہ تم امام حسین کے زائرین کو قتل کرو گے. اب ہماری منت کی ادائیگی کا وقت ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہتھیار سجا کر کربلا کے رستے میں آ کے بیٹھ گیا. لوگوں سے پوچھا یہاں سے قافلے گزرتے ہیں؟ جواب ملا ہاں یہاں سے مستورات بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. کربلا کی طرف لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. زیارت کی اہمیت کتنی ہے. وہ بیٹھا رہا، کافی ٹائم بیٹھنے کے بعد بھی کوئی قافلہ نہ گزرا. اس پر فطرتی بات ہے نیند غالب آنے لگی. سو گیا. جب وہ سو رہا تھا تو قافلہ گزر گیا. وہ سوتا رہا. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی. لوگوں سے پوچھا کوئی قافلہ تو نہیں گزرا؟ انہوں نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے، قافلہ گزر گیا ہے. کہتا ہے اب میں پیچھے تو اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتا، چلو انتظار کر لیتا ہوں کوئی اور قافلہ. پھر کافی وقت گزر گیا، کوئی قافلہ نہ آیا. کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد مصلحت خداوندی مشیت ایزدی کہ پھر نیند غالب آ گئی. پھر سو گیا اور عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان محشر ہے، حساب و کتاب کا عمل ہے. مجالس الواعظین جامع المنتظر لاہور سے چھپی ہے. موسیٰ بیگ نجفی صاحب رائٹر. میدان معاشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہے. کہتا ہے اچانک ملائکہ آئے، میرے گریبان سے پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے نار جہنم کی طرف لے گئے، دوزخ کی طرف لے گئے. کہتا ہے خواب کے عالم میں اب وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں جہنم کے قریب لے جا کر اونچی آواز سے کہتے ہیں اے جہنم یہ دشمن حسین ہے، اس کو جلا ڈالو. کہتا ہے خواب کے عالم میں وہ فرشتے مجھے دھکا دیتے ہیں جہنم کی طرف. جو ہی وہ جہنم کی طرف دھکا دیتے ہیں جہنم کی آگ پیچھے ہٹتی ہے. وہ پھر مجھے دھکا دیتے ہیں، پھر جہنم کی آگ پیچھے ہٹتی ہے. دروغہ جہنم نے کہا تجھے کیا ہوا؟ یہ دشمن حسین ہے، حسین کے زائرین کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تم اسے جلاتی نہیں ہو. جہنم کی آگ سے جواب آیا میری مجبوری ہے. پوچھا کیا مجبوری ہے؟ کہا یہ حملہ کے ارادہ سے آیا تھا اور یہ سو گیا، اور جو پہلی دفعہ زائرین کا قافلہ گزرا وہ گزر رہے تھے اور ان کے پاؤں سے جو دھول اٹھ رہی تھی وہ اس کے لباس پہ لگ گئی ہے. اس کے لباس پر حسین کی زیارت ابھی نہیں کی، زیارت پہ جا رہے ہیں. حسین کے زائرین کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی اس کے لباس پہ لگی ہوئی ہے، میں کیسے جلاؤں اس کو؟ مولا کے ظاہر کا بھی سن رہے تھے. رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ روایت ام المومنین
حضرت بی بی عائشہ سے ہے کہ رسول اللہ پیار فرما رہے تھے. میں نے کہا اس بچے سے آپ کو بہت پیار ہے. فرمایا ہاں، اور یہ میرا بیٹا لکھدک صحرا میں کربلا میں قتل ہو جائے گا، 3 دن کا پیاسا ہوگا. جو اس کی زیارت کو جائے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ، حسین کی قبر کا سلام اتنا بڑا ثواب، ایک مقبول حج؟ رسول اللہ نے فرمایا 2 حج. میں نے حیرت سے کہا تو؟ فرمایا 4 حج. میں نے پھر حیرت کا اظہار کیا، فرمایا 8 حج. میں نے پھر کہا 8 حج. وما ینطق عن الہوا کی مصداق، جو اپنی طرف سے نہیں کہتا. فرمایا 16 حج. بیوی کہتی ہے میں حیرت میں بات کرتی رہی اور رسول اللہ بڑھاتے گئے. میں چپ ہو گئی کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ 90 مقبول حج، تو میں خاموش ہو گئی. اسی لکھدک صحرا میں علامہ ہلی فرماتے ہیں میں نے بھی یہی سوال مولا سے کیا تھا اور عمل کیا تھا، تو مولا نے جواب دیا کہ اگر کوئی صحرا میں جاتا ہے، بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اور ایک ضعیفہ کی جھونپڑی میں جاتا ہے، ابھی یہ واقعہ بیان بھی ہوا ہے، اور وہ ضعیفہ اپنی کل کائنات قربان کر دیتی ہے، اپنی بکری ہے جو ذبح کر کے اسے کھلا دیتی ہے. وہ ضعیفہ اگر اس کے دربار میں آ جائے تو اسے کیا چاہیے؟ کہا اس نے اپنی کائنات اس کے حوالے کر دی، وہ اپنی حکومت اس کے حوالے کر دے. انصاف تو یہ ہے. تو پھر کہا تم یہ سوچتے ہو کہ حسین کے غم میں رونے والے کے لیے اتنا بڑا مقام ہے، حسین نے بچایا کیا ہے؟ جب حسین نے سب کچھ دے دیا ہے تو بروز قیامت اللہ کو کیا چاہیے؟ انصاف اور عدل یہی ہے نا کہ جو حسین کا چاہنے والا ہو اس کی جزا جنت ہی ہے، اور سیدہ اس کی ضامن ہے. کربلا کے میدان میں شام غریبہ کا منظر تھا. امام کے بھائی بیٹے سب شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، چادریں اتار لی گئیں. کائنات کی سب سے بڑی پردہ بغیر چادر کے شام ہونے لگی. جب شام ہوئی تو سیدہ نے جناب ام کلثوم سے کہا آؤ چلیں، چھوٹے بچے تلاش کریں. جب آگ لگی اور گھوڑوں پہ ظالم سوار ہو کے آئے تو بچے بکھر گئے تھے. چلو تلاش کریں. جناب ام کلثوم فرماتی ہیں بہن، بھائی حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ نہیں ہے. جناب باقر العلوم نے کہا جب آگ زیادہ تھی نا اور آپ ادھر ریتلی جگہ پہ آ رہی تھیں، میں دیکھ رہا تھا کہ مقتل کی طرف دوڑی جا رہی تھی، کانوں سے خون جاری تھا، روتی ہوئی اور چلاتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی تھی. تو بی بی نے کہا اندازہ یہ ہے کہ اپنے حالات دینے کے لیے اپنے بھائی اکبر کے پاس گئی ہوگی. دونوں بہنیں چلیں، اکبر کی لاش پہ آئیں. بی بی نے کہا اکبر، سکینہ تو نہیں آئی. علی اکبر کی آواز آئی، پھوپھی اماں آئی تھی، میرے سینہ کو چومتی رہی، میرے زخموں پہ ہاتھ پھیرتی رہی اور مجھے کہتی رہی پھوپھی کی چادر اتار لی گئی ہے، میرے دور اتر گئے ہیں، دیکھو بھیا میرے کان زخمی ہیں، تمہاری جاگیر میں مجھے شمر نے تماچے مارے ہیں. اکبر پھر اب ہے آپ کے پاس؟ نہیں. پھوپھی اماں کہہ رہی تھی میں چچا عباس کے پاس جا رہی ہوں. فاطمہ کی بیٹی فرات کی طرف مڑی اور ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہا عباس، ہو سکتا ہے ثانیہ زہرا کہے عباس،
اور شہید اعظم جواب نہ دے، عباس کی لاش کے ہر ٹکڑے سے آیا، جی بی بی۔ کہا سکینہ تو نہیں آئی؟ فرماتے ہیں ابھی آئی تھی اور مجھے حالات بتاتی رہی، چچا آپ کے جانے کے بعد بابا کی کمر ٹوٹ گئی، شمر نے بابا کی زلفوں سے پکڑ کر خنجر چلا دیا، میرے در اتار لیے، میں یتیم ہو گئی، آپ کی بہنیں قیدی ہو گئی ہیں۔ عباس، سکینہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں، کہہ رہی تھی اب میں بابا کے پاس جا رہی۔ چلی مقتل کی طرف، بی بی کہتی ہیں حسین، سکینہ آئی ہے؟ حسین کی آواز آئی، بہن سکینہ میرے پاس اونچا روتی ہوئی آ رہی تھی، میں نے بلا لیا، میری میت میری لاش کے ساتھ رب جانے کیسے سو گئی ہے۔ عالیہ قریب آئی، کیا دیکھا؟ پتھروں کا ڈھیر، ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے۔ بی بی نے طواف کیا پاؤں والی طرف، کیا دیکھتی ہیں؟ سکینہ سو رہی ہے۔ بی بی نے اٹھایا، منہ چوما، مٹی جھاڑی کا، سکینہ یہاں کیسے آئی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابے کی لاش۔ بی بی کہتی ہیں یہ تو پتھر، تلوار، نیزے، ٹوٹے ہوئے نیزے یہاں کیسے معلوم ہوا میرا تمہارا بابا ہے؟ پھوپھی اماں جب میں رو رہی تھی، اونچا پکار رہی تھی تو آواز آئی، یا سکینہ تو الیہ، سکینہ تمہارا باپ ادھر ہے، ادھر آ جاؤ۔ پھوپھی اماں آپ کو علم ہے میں بابے کے سینہ پہ آرام کرتی ہوں، میں بابے کا سینہ تلاش کرتی رہی، کبھی سر والی طرف، کبھی پاؤں کی طرف۔ پھوپھی اماں ذرا آپ زمین پر میرے ساتھ بیٹھے۔ عالیہ فرماتی ہے میں زمین پہ بیٹھی، بی بی سکینہ اشارہ کر کے کہتی ہے پھوپھی اماں دیکھو مجھے اور تو کوئی بابا کی جگہ نہیں ملی، یہاں سے دیکھیں بابا کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں بابا کے پاؤں چومتی رہی اور بتاتی رہی مجھے تماچے لگے ہیں، میرے دور اتر گئے، خیمے جل گئے، آپ کی بہنیں قیدی ہو گئی ہیں۔